رحیم اب ہمارے ساتھ ہیں محسن ملک صاحب اور عقیل حسین شاہ صاحب اور علی جعفری۔ اس وقت ہم شام کی زیارت پر ہیں، تو ان سے کچھ سوال کرتے ہیں اور معلومات لیتے ہیں۔ شام کی جو زیارات ہیں اس میں مین زیارت کون سی ہے؟ اس میں مین طرف ایک تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، چھوٹی بی بی جی اور قبرستان ہے، قبرستان ہے اس میں بہت زیارتیں ہیں جی اس میں عورتوں کو سی ہیں، اور یہ بھی دربار بھی ہے، حضرت رقیہ السلام اللہ علیہ، محفوظ السلام اللہ علیہ، حضرت بلال۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خود زیارت سے ہم کیا چیز حاصل کرتے ہیں؟ زیارت پر آئمہ نے آنے کی کیوں تاکید کی؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا فلسفہ کیا ہو سکتا ہے؟ زیارت روحانی پاکیزگی ہوتی ہے، جسمانی پاکیزگی ہوتی ہے، ایمان کی پاکیزگی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے جو بندے کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک زیارت کا مسئلہ ہے کہ انسان آ کے اپنا جو تجدید عہد ہے وہ عہد کو دوبارہ تجدید کرے، جو عمل عہد ہے نا اس کو اپنی وفا کو دہرائے، اور ان سے آ کے عہد کرے کہ ہم آپ کے راستے پہ قائم رہیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام کا جو وطن مدینہ ہے، لیکن ان تمام ہستیوں کی زیارات عراق میں ہیں، شام میں ہیں، دور دراز علاقوں میں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس خداوند تعالیٰ اس چیز میں کیا چیز خدا نے رکھی ہے کہ ان کی زیارات دور ہیں؟ تاکہ ہر کسی کے لیے ممکن ہو کہ ہر جگہ پہ ہوں وہ ان کی زیارت کر سکیں، کیونکہ شاید کسی کے لیے سعودی تک جانا وہ ایزی نہیں ہے بنسبت ہے یہاں تک آنے کے لیے، کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہیں کافی غریب ہیں۔ اگر ساری زیارتیں ایک جگہ پہ ہوتی تو شاید یہ لوگ پھر کبھی وہ زیارت نہ کر سکتے، پاسبل نہ ہوتا، ان کے لیے ممکن نہ ہوتا، اور وہ ماندے بھی نہ ہوتا کیونکہ تو کرنے نہیں دیتے۔ اور دوسرا سے سفر بھی کرتے ہیں ہم لوگ، مختلف علاقوں میں جا کے دیکھتے ہیں ان کی تہذیب وغیرہ دیکھتے ہیں، اور اس سے تہذیب دیکھیں، سیکھیں، بہت کچھ ملتا ہے، زیارت فلسفے میں سے ہیں، اور کچھ چیزوں سے سیکھیں، وہ وہاں کے مقامی لوگ آپ سے سیکھیں۔ آپ بھی سیکھیں۔ اور دوسرا ان زیارات کی واسطے کی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں جن علاقوں میں زیارات ہوں گے اس سے مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت پھیلنے میں بھی آسانی ہوگی، لوگ ادھر آنا شروع ہوں گے، بہت سارے مومن ادھر آنا شروع ہوں گے، برکت ہے۔ بس لوگ جانا شروع ہوں گے تو مکتب تشیع کے لیے ایک برکت ہے۔ آپ ابھی تک اس سفر آپ نے طے کیا، کون کون سے زیارات آپ نے ابھی تک کا شرف حاصل کیا آپ نے؟ قاسمین قاسمین وہاں پہ ہم نے موسیٰ قاسم اور عقیل السلام کی زیارت کی۔ اگلے دن پھر ہم گئے سامرا میں، پھر ہم عقیل السلام اور عقیل السلام کی زیارت کی۔ اس کے بعد پھر ہم وہاں سے چلے گئے عمر کی بھی راستے میں، اس کے بعد پھر ہم چلے گئے وہاں سے کربلا میں، پھر ہم حسین علیہ السلام اور عباس علیہ السلام۔ اس سارے سفر میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، چاہے وہ لوگوں سے ہو، چاہے وہ ہمارے اندر کے گروپ کے لوگوں میں سے ہو، کیونکہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنی چاہیے، اور کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ کمپلیٹ ہے، کیونکہ ہم لوگ ناقص العقل ہونے کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ وہ گنجائش رہتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں، کوئی اچھی بات، کوئی ایسی تعلیم جو کبھی ہمیں پہنچی نہیں ہو، جس طرح ہم آپ سے سوالات کرتے رہیں کھانے کے بعد یا بیچ میں جب ہمیں ٹائم ملتا رہا، تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اسی طرح گروپ میں بھی اور باقی لوگوں سے بھی۔ خداوند تعالیٰ آپ کی زیارات کو اس طرح ہم آئے ادھر ائمہ کی زیارات، ان کی دیکھیں نظریں دیکھیں انہوں نے خدا کے دین کے لیے قربانیاں دیں، کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آج کے دور میں ہمارا دین پہ اور خدا کی راہ پہ مشکل ہوتا ہے تو ہم بھی کسی قربانی سے دریغ نہ کریں، اور اپنے وقت کے امام کو، جس طرح حضرت عباس نے اپنے وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑا، حضرت فضا نے آل رسول سے تنہا نہیں چھوڑا، ان کے صاحب نے اپنے وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑا، اس طرح ہم بھی اپنے وقت کے امام کو تنہا نہ چھوڑیں، اور ہر قربانی دینے سے دریغ نہ کریں، یا جان کی ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے کلام سے۔ خداوند تعالیٰ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے، اور اس راستے میں جو مشکلات یا سفر کی صعوبتیں طے کی ہیں تو آپ اجر عطا فرمائیں۔ نعم